نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد میرے انتہائی قابل قدر شرکائے جلسہ، میں بغیر تمہید کی آپ سے ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ شکریوں کا سلسلہ بھی بہت بڑا لمبا ہو گیا ہے، میں نے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ نہ یہ شکریہ کے مستحق ہے، اگر شکریہ کے مستحق ہے تو ہم ہی ہیں کہ 1200 کلومیٹر سفر کیا ہے۔ باقی آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ جلسہ گاہ میں آپ بیٹھے ہیں۔ یہ آپ کی دین سے محبت کا بین ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی پر استقامت نصیب فرمائے۔ محترم دوستو، اس وقت امت مسلمہ پاکستانی قوم بالخصوص نعرے نمرود میں ہے اور ابراہیمی سنت کی ضرورت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی طرح قربانیوں کی ضرورت ہے، امت کو بچانا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے فلسطین کے بچے، آپ کے فلسطین کی عورتیں، آپ کے فلسطین کے مسلمان وہاں نعرے نمرود میں چل رہے ہیں۔ ہر طرف سے ان کا محاصرہ کیا گیا ہے، ہر طرف سے اس پر بمبار کیا جا رہا ہے، ہر طرف سے اردو اور ٹینکوں کا حملہ ہے، ہر طرف سے اس پر ڈرون کے حملے ہیں، ہر طرف سے پانی اس پر بند کر دیا ہے، کھانا اس پر بند کر دیا ہے، اسپتال کا علاج اس کو میسر نہیں ہے، تعلیمی درسگاہ ان کے اڑا دی گئی ہے۔ نعرے نمرود اور کس کو کہتے ہیں؟ یہ نعرے نمرود ہے۔ اب یہ وقت ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے لیے قربانی دیں، ہم ابراہیم علیہ السلام کے لیے استقامت سے کام لیں، ہم ابراہیم علیہ السلام کے لیے ڈٹ جائیں۔ جس طرح وہ نعرے نمرود میں پرواہ نہیں کر رہے تھے، آرام سے بیٹھے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو بھی اس کے لیے اس طرح ٹھنڈا بنا دیا، ٹھنڈا کر دیا کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے بھی اس کا مقابلہ کرنا ہے، سر پر کفن باندھ کر ان طاغوتی قوتوں کا، ان یہودی قوتوں کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے۔ آپ حکمرانوں سے یہ توقع نہ رکھیں کہ وہ فلسطین کے مسلمانوں کی حمایت کریں گے، آپ ان سے توقع نہ رکھیں کہ وہ آپ کے دینی مدارس کی حمایت کریں گے۔ وہ ابھی قربانی کی کالوں پر پابندی لگائیں گے، زیادہ سے زیادہ بس ان کا چلے تو مدارس پر آ جاتے ہیں، جناب چٹھیاں دے دیتے ہیں کہ یہ فلان ہے، پابندی لگ گئی ہے، کہا کی اجازت نہیں ہے۔ پیر صاحب سن لو، مجھے پتہ چلا ہے کہ آج آپ کو دھمکیاں دی ہیں، نوٹس دیے ہیں، آپ کو کہہ رہے تھے کہ پرچہ درج کریں گے، ہمارے ہوتے ہوئے کسی کا باپ بھی آپ کے خلاف پرچہ درج نہیں کر سکتے۔ میں کیسے زمین پر رہوں گا اور آپ کے خلاف پرچہ دے گا؟ جو علماء کے خلاف پرچے دے دیتے ہیں ان کے خلاف اللہ تعالیٰ نے پرچے دی دیے۔ آگے حکمران جناب، یہ بڑے دیندار لوگ ہیں، آتے ہی اسمبلی کے اندر ایسے بل لا رہے ہیں جو سراسر اسلام کے خلاف ہے، جو سراسر دین کے خلاف ہے۔ بھائی ضرورت کیا تھی؟ لیکن جو وہاں سے پیغام ملتا ہے، راتوں رات سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، کس طرح قرآن پورا ہوتا ہے؟ سارے ایک ہی تھیلے کے چٹے بٹے ہیں، کفر کی تابعداری کے لیے، امریکہ کی حمایت کے لیے، پھر جلد از جلد بل پاس کر دیتے ہیں۔ بھائی مہنگائی کے خلاف بل پاس کریں، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، لوگ پیاس سے مر رہے ہیں، لوگ تنگ ہیں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، بجلی کے بلوں سے تنگ ہے، گیس کے نرخوں سے تنگ ہے، پیٹرول کے نرخوں سے تنگ ہے، سبزیوں کی نرخوں سے تنگ ہے، چینی کے نرخوں سے تنگ ہے، ہر چیز
معیشت سے تنگ ہے، پریشان ہے، اس کے لیے بل لائے، اس کا فکر کرے، اس کا غم کرے، اس کے لیے کچھ کرے۔ آپ کو قوم نے ووٹ دیا ہے، اس لیے نہیں لایا ہے کہ آپ 18 سال سے کم نکاح پر پابندی لگائے، شادی پر پابندی لگائے۔ آپ کو اس لیے ووٹ دیا گیا ہے کہ آپ نے اس ملک کو ایک مستحکم ملک بنانا ہے، آپ نے اس ملک کو ایک خوشحال پاکستان بنانا ہے، آپ نے اس ملک کو ایک ترقی یافتہ ملک بنانا ہے۔ لیکن آگے ہی ان ظالموں نے مدارس کے خلاف یہ ہر سال یہ ڈرامہ ہوتا ہے کہ جب کالوں کا ٹائم آ جاتا ہے، خدا کے بندے یہ مولی کال نہیں کال لیتے ہیں، نہیں استعمال کرتے ہیں۔ یہ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثوں کے لیے جمع کر رہے ہیں۔ ہم آپ لوگوں کی طرح چور نہیں ہیں، ہم آپ لوگوں کی طرح ڈاکو نہیں ہیں۔ مدارس کے لوگ دہشت گرد ہیں، دہشت گرد تو زرداری ہے جس نے ملک کو لوٹا، دہشت گرد تو نواز شریف ہے جس نے ملک کو لوٹا ہے، دہشت گرد تو سیاستدان ہے جس نے ملک کو لوٹا ہے۔ ہمارے ملک پر فیصلہ کیوں گرا رہے ہو؟ ہم نے کون سا جرم کیا ہے؟ رحمت الرحمان نے کون سا جرم کیا ہے؟ اس نے تو اپنے باپ کی وہ سفید پگڑی باندھ کے اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ آج بھی مغرب کے بعد میں نے اسے ذکر کیا ہے، آج بھی ذکر کیا ہے۔ ان بیچاروں کا کیا کون سا جرم ہے؟ اللہ کو بھی یاد نہیں کرے گا، اللہ کا ذکر نہیں کرے گا۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے طالب علموں کے لیے بھیک مانگتے ہیں، کبھی گندم کی بھیک مانگتے ہیں، کبھی کالوں کی بھیک مانگتے ہیں، کبھی ایک سرمایہ دار کے پاس جاتے ہیں، کبھی دوسرے سرمایہ دار کے پاس جاتے ہیں، کسی سے زکوٰۃ کا مطالبہ کرتا ہے، کسی سے عشر کا مطالبہ کرتا ہے، کسی سے چندے کا مطالبہ کرتا ہے۔ تو یہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ تو میں موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ میرے دوستوں، اس وقت قربانی کی ضرورت ہے، قربانی دینے کی ضرورت ہے، ڈرنا نہیں ہے۔ جس طرح مفتی صاحب نے کہا، یہ لوگ ہمارے ساتھ کیوں محبت کر رہے ہیں؟ ہم کوئی حسن و جمال میں کسی سے زیادہ نہیں ہے، نہ مال و دولت عبد الحق ثانی کے پاس ہے، نہ اس کی لوگ علم ہے، نہ جوانی ہے۔ وہ قربانی ایک چیز ہے ان کے پاس کہ اس کے دادا نے بھی قربانی دی اور اس کے باپ نے بھی قربانی دی اور اللہ کے دین پر قربان ہو گئے۔ اب آپ سب نے اللہ کے دین کے نام پر قربان ہونا ہے اور ان اداروں کا ساتھ دینا ہے۔ ہمارے پیر، ہمارے بھائی، ہمارے انتہائی قابل احترام مولانا رحمت الرحمان درخواستی دامت برکاتہ العالیہ کا ساتھ دینا ہے، اور ساتھ صرف مدرسے کے چندوں تک بھی نہیں دینا ہے۔ اس وقت اس کو سالار بنا دیا ہے، پورے پنجاب کا نائب امیر بنا دیا ہے۔ تو آپ نے جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم پر بھی ساتھ دینا ہے یا نہیں؟ بتا دیجئے۔